الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترى ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتیاں سمندر میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہی آسمان کو روکے رکھے ہے، اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عزیز طلبہ، سورہ حج اس کی آیت 65 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ یہ مشہور آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا بڑے ہی پیارے انداز میں اور بڑی ہی عظیم مثال دے کر بیان فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیں کہ دنیا کی آبادی کتنی بڑھ رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ 2 ارب، پھر 4 ارب، پھر 6 ارب، اب 8 ارب تک ہو رہی ہے، اور یہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اب 8 ارب بندے کے اجناس کا اہتمام کرنا، اس کو پہننے کے لیے کپڑے دینا، رہنے کے لیے جگہ عطا فرمانا، خوبصورت ماحول فراہم کرنا، آکسیجن دینا، روشنی کا پورا اہتمام کرنا، پھر جو موسم ہے اس کو چینج کرنا، اور اسی طرح فصلوں کا پکانا، نباتیات کا زمین سے اگنا، سمندری مخلوقات، اور اسی طرح خلائی مخلوقات، اسی طرح فضائی مخلوقات، اسی طرح چرند پرند حشرات الارض۔ اندازہ کر سکتے ہیں ہزاروں کے حساب سے مخلوقات ہیں، تو سب مخلوقات کو ایک طریقے کے مطابق ہر چیز دی جا رہی ہے۔ اب کتنی دی جا رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح کر دیا ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ بھئی دیکھ لیں، زمین آپ نے مسخر خود بھی کرنی ہے، ہم نے تو تمہیں ایک سسٹم میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، تمہیں دماغ دے دیا ہے، تمہیں وزڈم دی ہے، تمہیں تصورات دیے ہیں، تمہیں سوچ دی ہے، تمہیں آگے بڑھنے کا تیرے اندر جذبہ رکھا گیا ہے، اور تم جو ہے وہ کوالٹیوں میں بہت آگے ہو۔ اب تم نے جگہ بنانی ہے، اب تم نے مسخر کرنا ہے کہ اس میں سے کون سی چیز میں نکالوں۔ تو عزیز طلبہ، اس کے بعد اوپن آپشن دی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکریمنیشن نہیں رکھی کہ اس قوم کو دینی ہے، اس قوم کو نہیں دینی۔ زمین مسخر کرنے میں سب کو برابر رکھ دیا گیا، اور جو قومیں جفا کش تھیں، جو قومیں سوجھ بوجھ رکھتی تھی، محنت کرنے کی عادی تھی، آگے بڑھنے کی عادی تھی، کمانے کی عادی تھی، اچھا ماحول بنانے کی عادی تھی، اچھا نظام ڈیولپ کرنے کی عادی تھی، ان کے اندر یہ فکر تھا کہ ہم دنیا میں نمایاں رہیں، تو آپ دیکھ لیں وہ نمایاں ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس جو کچھ آیا نا، یا انہوں نے جو کچھ حاصل کیا، پھر اس کو نا ایک جگہ پہ کھڑا کر دیا۔ اب وہ قومیں ہمارے اوپر سرخیل ہیں، اوپر چڑھی ہوئی ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں اتنی تعداد ہونے کے باوجود ہم ان کے آگے جو ہے وہ جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، لیکن ہم لوگ کیا ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے۔ سستی، کاہلی اور ہیزیٹیشن، یہ ہم نے اس کو ساتھ رکھا۔ کرج پیدا نہیں کی، اپنے جسم کو تکلیف دینا گوارا ہی نہیں کیا کہ یار محنت کریں، کوئی رات کو جاگ لیں، کوئی دن کو دیکھ لیں، کوئی ٹائم لگا لیں، کوئی کنسنٹریشن کر لیں، کسی چیز پہ انہماک کر لیں، کچھ سوچیں کہ یار ہم نے کچھ کرنا۔ کسی کو کام کہا جائے تو وہ دوڑتا آ گیا کہ مجھے کام کہہ دیا۔ سارا دن آوارہ گردی تو اچھی لگتی ہے، 2 گھنٹے کام کرنا ہو تو جان پہ پڑ جاتی ہے۔ ماحولیات جس کو مذاق کہتے ہیں، اس میں پڑے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جھکتے کستے رہیں گے، لغویات ہیں، دوسروں کے ساتھ تانا زدی ہے، دوسروں کے پگڑی اچھالنا، عزتیں اچھالنا، خام خواہ کی باتیں کرتے رہنا۔ جب علمی بات ہو تو زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ سارا علم جب ہم جو ہے نا، سارا علم بازار سے امپورٹ کر رہے ہیں، اوپر سے لیتے ہیں۔ جو چیزیں بھی ایجاد ہوتی ہیں، جو پیچھے سے ایجاد ہوئی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا کہ ہم نہیں کچھ کر سکتے، ہم کوئی اچھی چیز نہیں بنا سکتے۔ وہ قومیں جو سیلابوں میں برباد ہوتی رہیں، وہ ہمارے سر پہ کھڑی ہو گئی ہیں۔ ان کی ایکسپورٹ، ان کی ملکی ترقی، ان کی ایجوکیشن، ان کی ڈیولپمنٹس، وہ ہم سے کئی گنا بڑھ گئے۔ ہم لوگ جو ہیں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی نہیں گزارا ہو رہا ہے، 4 پائی بلی تھی وہ مل گئی، جس کے نتیجے میں عزیز طلبہ اس وقت بھوک، ننگ، افلاس ڈیرے ڈال کے بیٹھی ہوئی۔ ہمارے کروڑوں لوگ، 12-13 کروڑ بندہ جو ہے اس وقت خط غربت سے نیچے چلا گیا۔ بنیادی ضروریات عزیز طلبہ نہیں پوری ہو رہی ہیں۔ آٹا بھی شاپروں میں لے جایا جا رہا ہے، 1-2 کلو آٹا لے جایا جا رہا ہے، اور گھی کے لیے بھی ایک پیالی لے کر جا رہے ہیں کہ ہمیں آدھ پاؤ گھی دے دو۔ چینی لے جانے کے لیے بھی پاؤ چینی کا چناؤ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سبزیات ہیں، تھوڑا تھوڑا۔ اب دیکھیں کہ ہماری رنگتیں جو ہے وہ پیلی ہو گئی ہیں، لوگوں میں خون ہی نہیں بن رہا تو کام کیا ہوگا؟ جگر ہے وہ خراب ہو رہے ہیں، اسی طرح پوری غذائیں نہ ہونے کی وجہ سے ہارٹ پرابلم ہو رہی ہے، گردوں کی خرابی ہو رہی ہے۔ تو سارے معاملات کتنے ڈسٹرب ہو گئے ہمارے ملک کے، دیکھتے دیکھتے ہم کہاں نیچے پستی میں چلے گئے۔ لیکن
مزاج ہے کہ بدلنا ہی نہیں ہے، خواہ کچھ ہو جائے مزاج نہیں بدلنا، کام نہیں ہم نے کرنا. ایک باپ ہے اسی پہ سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ وہ باپ کرتا رہے، کوئی بات نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، بیٹا بھی بڑا ہو گیا کوئی نہیں مسئلہ، پھر کیا ہوگا بڑے ہو اس کو لگایا ہوا ہے کہ تم کرو تم کرو تم لے کر آؤ. ساتھ وہ جھاڑے کھاتا ہے گھر سے، ساتھ وہ کام کرتا ہے، کرایہ دینا، دودھ لینا، کتنی چیزیں گھر کی ہوتی ہے پتہ آپ کو، سینکڑے چیزیں ہوتی ہیں گھر کی جو وہ پوری کرتا ہے. تو کہاں سے پوری کرے؟ کاروبار ختم ہو رہے ہیں، مزدوری ختم ہو رہی ہے، کوئی مواقع نہیں ہے آگے بڑھنے کی. وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے بنیادی طور پر کام نہیں کیا. اب بھی عزیز طلبہ کو بندہ کام کرے تو کام ختم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہر بندے کا رزق اپنے اوپر رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرماتے ہیں نا کہ تم آگے بڑھو، کوشش تو کرو، اپنے آپ کو کور تو کرو. ایک بندہ تھا مقبول حال، وہ پسا ہوا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ میری مدد کیجیے یا میری مدد کروائیے. جس طرح اب یہ بابا جی آئے تھے، وہ مدد کے لیے بھاگا پھرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے بتایا میرے پاس کچھ چیز مینشن کی، بتایا. آپ نے فرمایا وہ لے کر آؤ. وہ چیز لے کر آیا تو صحابہ کرام کو کہا کوئی اس کو خرید سکتا ہے، تو اس کو 2 درہم میں جو ہے نا وہ بیچا گیا. آپ نے فرمایا تم 1 درہم کا رسا لے لو، 1 درہم کا کلہاڑا لے لو، جاؤ جنگلوں میں اور لکڑی کو کاٹ کے لاؤ. چنانچہ وہ گیا، لکڑی کاٹی، شہر میں لے کر آیا، اس کو بیچا، اس کو پیسے بچے. وہ اگلے دن پھر گیا، کافی دیر بعد ملاقات ہوئی تو وہ بڑا خوش تھا کہ میں جو ہے نا کافی گھر کا نظام چلا رہا ہوں، اچھا چلا رہا ہوں، مجھے آمدن شروع ہو گئی ہے، بہتر طریقے سے جائے. اب عزیز طلبہ دیکھیں کہ ایک بندہ چھوٹے پیمانے پہ بھی کتنا اچھا کام کر سکتا ہے. انسانی سوچ چاہیے نا. تو ہمارا اسلامی معاشرہ جو ہے یہ بھیک مانگنے کو پسند نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر بھیک مانگتا ہے نا، قیامت کے دن اس کے چہرے پہ ماس نہیں ہوگا، یہ اوپر والی جو جلد ہوتی ہے نا یہ اڑی ہوگی، اور نیچے والا جسم اس کا نظر آ رہا ہوگا. اتنی جو ہے نا اس کی حالت خراب ہوگی جو پروفیشنل بیگر ہے. اور یاد رکھیں عزیز طلبہ، جو پروفیشنل بیگر ہیں ان کی دل جوئی نہ کیا کریں، ان کو پیسے نہ دیا کریں. یہ ہمارے ناسور ہیں. یہ پتہ آپ کو 1.5 کروڑ سے زیادہ ہمارے بیگر ہو گئے ہیں، 1.5 کروڑ سے زیادہ. دنیا میں سب سے زیادہ بیگر ہمارے ہیں. کسی سڑک کو دیکھ لیں، چوراہے کو دیکھ لیں، مسجد کو دیکھ لیں، بازار کو دیکھ لیں، ایسی جگہ پر جہاں کسی کی آمد و رفت ہے وہاں پر آپ کو کئی بیگر ملیں گے جو آپ کے آگے ہاتھ اٹھا اٹھا کے، چھوٹے چھوٹے بچے، بچیاں، عورتیں، مرد، بڑے ڈرامے کر کے وہ سامنے آتے ہیں. بندہ پزل ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے سر پہ چڑھے ہوئے. تو 1.5 کروڑ تک ان کی تعداد پہنچ گئی. وجہ کیا ہے کہ لوگ نکھٹو ہیں، کام نہیں کرنا پسند کرتے، وہ کہتے بیگنگ میں آ. پھر عزیز طلبہ اس کے ٹھیکے ہو رہے ہیں. ٹھیکے پتہ آپ کو، ہر چوراہے کا ٹھیکہ ہوتا ہے، ہر بازار کا ٹھیکہ. ابھی آپ جو ہے نا کہیں جگہ پر قدم رکھیں گے نا، سب سے پہلے آپ کو جو سامنا ہوگا نا کسی فقیر کے پاس ہوگا. آپ نہیں دیکھ رہے اس کو عزیز طلبہ، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. جو آ رہا ہے، جا رہا ہے، جو بیٹھ رہا ہے، جس نے کوئی بیکری سے سامان لیا، کسی نے میڈیکل سٹور سے کوئی چیز لی، کوئی شو شاپ سے کوئی شو لے کر آیا، بندہ آپ کو ملے گا. کوئی ڈاکٹر کو دکھا گیا، بندہ آپ کو ملے گا. کوئی سبزی کی دکان سے نکلا ہے، بندہ آپ کو ملے گا. ہر جگہ پر آپ کو بندہ ملنا ہے. تو عزیز طلبہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ضلالت ہے، مسکنت ہے. یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے منہ پہ جو ہے نا تھپڑ رسید کرتی ہے کہ دیکھو تم مسلمان کہلاتے ہو، کیا ہے تمہارے پاس بتاؤ. تم جو ہے وہ اتنی محنت نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. مسخر کا مطلب عزیز طلبہ کبھی غور کیا مسخر کہتے ہیں کسے؟ پتہ آپ کو کسے کہتے ہیں مسخر؟ مسخر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی تیار شدہ چیز دی ہے. مسخر کا مطلب ہے یہ چیز پڑی، اس کی پھولا پھالی کر لو. زمین ہے، اس کا سینہ چیر دو. سمندر ہے، اس میں ڈائی کرو، اس کے نیچے جاؤ، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ. تو اس کو کہتے ہیں مسخر کرنا، کہ بندہ جو ہے نا خود کوشش کر کے اس میں سے نکالے چیزیں. تو ہمارے ہاں تو یہ عجیب سا حساب بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مارکیٹ بن گئے ہیں. ہمیں جو چیز آ جائے ہم استعمال کرتے ہیں. ہماری اپنی ایفرٹس ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں. تو دنیا جو ہے اس وقت کہیں کی کہیں پہنچ گئی ہے. ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے منہ میں کوئی ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو کچھ زمین میں تمہارے لیے مسخر کر دیا. والفلک تجری فی البحر بامری، اور کشتیاں اس کے حکم سے چلتی ہیں. کشتیاں اس کے حکم سے چلتی ہیں. اب آپ دیکھیں عزیز طلبہ، یہ جو کشتیاں ہیں نا، کشتیاں یہ جہاز ٹائپ ہیں. جہاز بڑے بڑے شہر جس میں ہزاروں بندے آ سکتے ہوں، اس طرح کی کشتیاں بنی ہیں. اس میں لاکھوں ٹن جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ چل رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.